تلاوت میں بیان میں تاثیر دے اور اس کا آپ کو تمام اس کا وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ کتاب کو پہاڑوں پر اتارا جاتا ہے تو پہاڑ اس کی وجہ سے بےزا ہو جاتا ہے. تو اتنی عظیم شان کتاب زمین آسمان میں جس کا کوئی بدل نہیں ہے، ایسی کتاب کی تلاوت اور اس کی سننے کی توفیق عطا کرے اور اس کی برکتوں سے آپ کو تمام کو مستفید کرے. اس کا فیض ہم تمام کے اوپر ہماری عالمات کے میرے بھائی بہنوں کے تمام چاہنے والوں کو تمام مسلمانوں کو اس کے فیض و کرم کی بارش نازل فرمائے. اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن مقصد احادیث اور فقہائے کرام قرآن شریف قرآن شریف کو سمجھنے طریقے کا نام ہے، اس کو سمجھانے کا جو نام ہے اس کی تفسیر کہتے ہیں. جس کے ذریعے قرآن کو کچھ طریقے سے آیات کو اس کی سیاق و سباق کو اس کے شان و حدود کو اس کے احکامات کو قرآن حدیث کو حدیث پاک اور صحابہ کرام کے اقوال و تابعین اور تمام علماء دین کی اپنی علمی بصیرت اور فکر کے نتیجے میں جو علم حاصل ہوا ہے اس سے جو ہے تاکہ عوام کو سمجھنے کا بہت فائدہ ہو، اس سے مختلف استفادہ حاصل ہو. اس لیے کہ ترجمہ جو پڑھتے ہیں ترجمے سے انسان عام قاری کو بلکہ علماء کو بھی ترجمے سے قرآن کا پورا مفہوم سمجھ نہیں آتا. اسی لیے ضرورت محسوس کی گئی بلکہ آج سے نہیں، کیونکہ سب سے پہلے مفسر قرآن ہے صحابہ رسول کا ترجمہ کیا اور قرآن کی تفسیر کی اساس وہ صحابہ کرام ہے. ہر تفسیر کی اساس صحابہ کرام کی ذات ہے اور وہ اخذ کیے ہیں کہ جب تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن شریف کرو، جب تم کام شروع کرو، کوئی کام کے لیے آگے بڑھو تو سب سے پہلے استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے شیطان سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، شیطان کی شر سے اس کی. تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسی لیے شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں پڑھنا پڑتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تاکہ ہم شیطان سے دوری اختیار کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں. اب اس کے اوپر قرآن پاک کی تلاوت سے اعوذ باللہ شریف پڑھنے میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اعوذ باللہ شریف اعوذ باللہ ایک قسم کی طلب اجازت اور بمنزل دروازہ کھٹکھٹانے کی ہے، کیونکہ شاہان زمان کی عادت ہے کہ جب کوئی ان کے حضور میں حاضر ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ پہلے اجازت طلب کرے پھر بارگاہ میں حاضر ہو. اس کی طرح جس کا قرآن پاک کی تلاوت کا ارادہ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کے ساتھ مناجات کا شرف حاصل کرے، اپنے محبوب کے ساتھ مناجات کا یعنی اپنے درخواستوں کا، اپنی التجاؤں کا، اپنی مرادوں کا
پیش کرنے سے پہلے وہ چاہتا ہے کہ میں آپ سے اجازت کروں. مناجات جیسی باریابی کے لیے ہے اسے زبان کو پاک و صاف کرنے کی ضرورت درپیش ہوتی ہے، کیونکہ فضول کلام کرنے اور کسی پر بہتان باندھنے سے زیادہ سے زبان نجس ہو جاتی ہے. پھر زبان کو اعوذ باللہ سے پاک کر کے تلاوت قرآن شروع کریں. اب صوفیاء کرام اعوذ باللہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اہل معرفت فرماتے ہیں یہ کلمہ طالبین تقرب کا وسیلہ. طالبین تقرب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی طلب رکھنے کا خوف رکھنے کا. ایمان کیا ہے؟ ایمان کا اثر الخوف بین ہو رہا ہے، الایمان بین الخوف ہو رہا ہے، امید کے اندر. خوف اس بات کا ہے کہ تم میرے گناہوں کو مت کرو، عذاب ہے، دوزخ ہے، جہنم ہے، یہ تمام کا کوئی انکار نہیں، کیونکہ یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے. اس لیے کہ جب میں گناہ کروں گا تو میں تیرے خوف سے کرنا ہے. امید اس بات کی ہے کہ تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے، اور تیری یاد سے دنیا میں جینا ہے، تیری یاد سے قبر کی آواز ہے، اور تیری یاد سے تیری محبت سے میرا حشر بھی اچھا ہے. تو اسی طریقے سے خوف خائفین کی مضبوط رسی اور مجرمین کی مسرت گاہ اور خالقین کا مرجع اور محبین کی ان کے لیے، اور جو مجرمین کی مسرت گاہ کیا یعنی مطلب یہ ہے کہ جو جرم کرتے ہیں یہ ان کے لیے جو ہے، کیونکہ ان کے اس سے دور ہوتے ہیں، جو جرم کرتا ہے تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے. تو یہ ان کے لیے بھی جو ہے وہ چیز ہے کہ اللہ سے مدد اختیار کرو. اور خالقین کا مرجع اور محبین کی یعنی خالق کائنات کے فرمان جو سورہ نحل میں ہے، جب تم قرآن پڑھو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو. جب تم قرآن پڑھو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو. تعمیر. اب اس کے نبی کریم علیہ السلام جمہور قول جمہور یعنی تمام علماء کا اس کے اتفاق. اگر کسی بات کو جو بولا جاتا ہے کہ بعض بڑی وجہ جو ہوتی ہے کہ آپ کی جو ہے کہ جمہور کا قول ہے، جمہور کا اتفاق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر علماء نے بھی جس بات کو متفق ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں جمہور کا قول. تو قول مختار قول جمہور کا یہ ہے کہ اعوذ باللہ کے الفاظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ اور بہت ساری جگہ پہ دوسرے الفاظ بھی آئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بالسمیع العلیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اس میں کی بہت بڑا الفاظ ہے، حدیث سے ثابت ہے. مگر طے یہ ہوا کہ تمام اب ہمارے لیے پڑھنا جو ہے یہ ضروری ہو جائے کہ یہ نہیں پڑھنا باعتبار روایت کی یہی الفاظ مناسب ہے. اس لیے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اخبرانی جبرائیل عن القلم عن اللوح المحفوظ، یعنی مجھے جب جبرائیل علیہ السلام نے قلم اور لوح محفوظ سے کسی طرح نفرت کر کے بتایا. اب اعوذ کیونکہ میں زیادہ تفصیل میں بہت زیادہ نہیں جانا، کیونکہ اگر میں پوری تفصیل میں جاؤں گا تو ایک دن سے بہت دن پہ لگے گا. جو باتیں ضروری ہے میں انہیں باتوں کو آپ کو بتاؤں گا، اور جو باتیں جو علماء کے لیے ہیں، جو باتیں جو باتیں مفکرین ہیں، جو تفسیر کرنے والے ہیں، جو تفسیر بیان کرنے والے ہیں، یہ تفسیر لکھنے کا شوق رکھتے ہیں، ان کے لیے بہت ساری اور باتیں ہیں. اب ہمارے لیے آپ کے لیے صرف سمجھنے کی جو موٹی موٹی باتیں ہیں تاکہ ہم آگے جلدی بڑھتا جائے. اب باللہ ہے، اعوذ کا ہو گیا. اعوذ باللہ اہل حق کا مذہب ہے کہ یہ لفظ اللہ کسی کلمے سے مشتق نہیں. کسی کلمے سے مشتق نہیں کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ کسی کلمے سے لیا نہیں گیا. یہ کہ اگر کلیم ہے
علیم ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے علیم ہے، تو علیم لیا گیا علم سے، رزاق لیا گیا رزق، قہار لیا گیا قہر سے، تو ہر ایک جملہ جو ہے جو زیادہ وہ مشتق ہوتا ہے، اور یہ غیر مشتق ہے کیونکہ یہ خود ذات سے ایک جملہ ہے، اس کا کوئی مشتق نہیں ہے، یہ بالکل اپنی ذات میں واحد جملہ ہے اللہ، کیونکہ اس کی کنہ میں ادراک عاجز ہے، کیونکہ اس کو سمجھنے سے ہمارے قوم کے بس ہے، لفظ اللہ کو سمجھنے سے کائنات بے بس ہے، اس کو سمجھنا کسی کے بس کی بات نہیں، صرف اتنا ہی بڑے سے بڑا کائنات کو صرف اتنا ہی جانا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا نام ہے، اس سے بڑھ کے اس کی حقیقت میں کوئی نہیں پہنچ سکتا، اسی لیے علامہ تفتزانی تفسیر کشاف کی حاصل میں تحریر فرماتے ہیں کہ جس طرح اس کی ذات و صفات میں وہم و ادراک حیران ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں غور کرنا، اس کے بارے میں سمجھنا کہ یہ منع ہے۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے اس پر اپنی تجلی کا اظہار کرتا ہے، اس کو سمجھانا، مگر کوشش سے اس کی ذات کو سمجھنا یا اس کی صفات کو سمجھنا یہ انسان کی عقل سے معاملہ ہے، یہ انسان اس کو سمجھنے سے قاصر ہے، اس کے لفظ میں جو بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ ادراک میں بھی حیران ہے کہ نامعلوم وہ اسم ہے یا صفت ہے، مشتق ہے یا غیر مشتق، علم ہے یا غیر علم، کوئی اس کی کنہ ہے اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ اب مولانا روم رضی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں ذات عورا در تصور کنجو تا در آیت در تصور مثل ہو، کیا مطلب کہ اس کی ذات تصورات کے گوشوں میں نہیں آ سکتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تصورات کے گوشے میں نہیں آ سکتی، یہی وجہ ہے کہ اس کے مثل کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جب ذات تصور میں نہیں آئے گی پھر ذات کا مثل بھی تصور میں نہیں آ سکتا۔ اب اس کے بعد ہے من الشیطان بمعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے والا، شیطان کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے والا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بردی ہے کہ جب شیطان نے اپنے مالک کی نافرمانی کی تو مالک لم یزل نے اسے اپنی رحمت سے دور کیا، اسی نافرمانی کی وجہ سے وہ شیطان ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان اس نام سے بعد از لعنت موصول ہے، اس سے پہلے اس کا نام شیطان نہیں تھا، جب تک کہ وہ جنت سے نکالا نہیں گیا تو اس وقت تک بھی اس کا نام شیطان نہیں تھا۔ جب اس کو نافرمانی کے اوپر حکم کو بجا لانے میں جب انہوں نے نہیں مانا اللہ کا تو وہ نافرمانی ہوئی، تو نافرمانی کے بعد اس کو جو ہے اس کا نام رکھا گیا شیطان، ورنہ اس سے پہلے اس کا نام تھا عزازیل یا نائل۔ اب شیطان کی تمام جو ہاں تو رضت الافیہ کے امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان مذکر بھی ہے، مؤنث بھی ہے، بچہ بھی ہے، مؤنث بھی ہے، بچہ بھی جنتے ہیں مگر مرتے نہیں بلکہ ہمیشہ رہیں گے، اور جنات مذکر بھی ہیں اور مؤنث بھی، یہ بھی بچہ جنتے ہیں مگر ان پر موت آتی ہے۔ شیطان جو بچہ جنتا ہے اس کو موت نہیں آتی، اور جنات جو بچہ جنتے ہیں اس کو موت آتی ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور فرشتے نہ مذکر ہے نہ مؤنث، نہ بچے جنتے ہیں نہ کھاتے پیتے ہیں۔ اس سے جنات کی حقیقت اور ان کا وجود ثابت ہوا، اور جنات کے وجود کا سوائے فلسفیوں کی چھوٹی جماعت کے
بعض جاہل افراد یا بعض عتیقہ نے کسی نے انکار نہیں کیا۔ اب ایک حکایت یہاں پر مفسر قرآن تشریف لے کے آتے ہیں کہ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ آپ ثقلین کے مفتی اعظم تھے۔ ثقلین یعنی جن و انس، آپ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ جن و انس کے مفتی اعظم تھے۔ ایک دن جنات سے دنیا کے کارناموں کے متعلق پوچھا، انہوں نے عرض کی کہ زمخشری یہ بہت بڑے جو ہے یعنی بہت بڑے عالم دین ہے، ان کی بہت بڑی کتابیں ہیں، اور ایک کتاب تفسیر لکھ رہے ہیں جو اب تک نصف حصہ تحریر کر چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہی تحریر کردہ کتاب یعنی تفسیر لے آؤ۔ جب جنات تفسیر لے آئے آپ نے اس کو نقل کر کے واپس کر دیا۔ کتاب کس کے پاس تھی؟ علامہ زمخشری کے پاس تھی، وہ کتاب لکھ رہے تھے اور وہ کتاب ان کے پاس تھی، اور جنات سے امام غزالی بولے کہ وہ زمخشری کی جو ہے جو کتاب ہے وہ کتاب میرے پاس نہیں تھی، وہ کتاب آپ کے پاس لائے اور آپ کتاب کو نقل کر کے وہ کتاب ان کو واپس کر دی۔ ایک روز زمخشری کو امام غزالی کے حضور میں حاضری کا شرف ملا تو آپ نے وہی تفسیر زمخشری کو دکھائی۔ زمخشری دیکھ کر متعجب ہوئے اور عرض کی کہ اگر کہوں کہ یہ میری تفسیر کی نقل ہے تو بھی بیجا ہے، کیونکہ وہ تو میں نے ایسی جگہ چھپائی ہوئی کہ وجود میرے کسی اور کو علم نہیں۔ اگر کہوں کہ یہ وہی تفسیر ہے تو پھر یہاں کیسے آئی؟ اگر کہوں کہ دوسرے کی ہے وہ بھی عقل نہیں مانتی، کیونکہ اس کے الفاظ و معانی و وضع و ترتیب بے عین ہی میری کتاب جیسی ہے۔ تو دو مسلم اور مصنفوں کا ایک ہی طرح کے الفاظ و معانی و وضع ترتیب پر غائبانہ متفق ہو جانا وہ بات ہے۔ سمجھ رہے؟ اگر نہیں سمجھ کے آپ کو مجھے ہلا تو فائدہ نہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو پوچھیے کیا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یعنی ایک بہت بڑے عالم دین علامہ زمخشری انہوں کتاب تفسیر لکھ رہے تھے تو ان کے پاس تھی، اور ابھی کسی کو نہیں تھی، آدھی تفسیر لکھے تھے تو حضرت امام غزالی جنات سے بولے کہ وہ زمخشری کی وہ تفسیر میرے کو لے کے آتے ہیں، وہ کتاب ان کو دے دیے تو انہوں جو ہے وہ کتاب کی نقل کر کے دے کے واپس کرتے ہیں واپس۔ پھر جب زمخشری کی حضرت امام غزالی سے ملاقات ہوئی آپ کو تفسیر کو بتائیں، تو انہوں بہت پریشان ہو کے بولے کہ میری نقل بھی نہیں بول سکتا کیونکہ وہ میرے پاس ہے، اب کوئی دوسری کی کتاب لکھ کہ اس کا ہر لفظ ہر معنی میرا لکھا ہوا ہے، اور میں یہ میری بھی نہیں بول سکتا کیونکہ وہ میرے سوا کسی کے پاس نہیں ہو، تو میں ایسی جگہ چھپا کے رکھا ہوں میں کوئی نہیں جانتے۔ اس پر امام غزالی نے فرمایا کہ یہ کتاب تیری تفسیر کی نقل ہے، یہ کتاب تیری تفسیر کی نقل ہے۔ ہم کو جنات کے ذریعے پہنچی ہے، زمخشری جو علامہ زمخشری تھے وہ عزیز سے قبل جنات کے وجود کے قائل تھے، وہ جنات کے وجود کو قائل کرنے کے لیے اور امام غزالی نے ایسی حرکت کی کہ تم جو قائل نہیں ہے میں تم کو یہ بتا دوں کہ جنات کا وجود ہے۔ اب یہ بحث صرف شیطان کے جو ہے ایک بابت تحت آ رہی ہے۔ اس حیرت انگیز کرشمے کو دیکھ کر اسی وقت جنات کے وجود کے قائل ہو، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جنات کو علم غیب حاصل ہے۔ مولانا عزوجل فرماتے ہیں تبین الجن لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین، یعنی جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے جنوں کی حقیقت کھل گئی، اگر غیب جانتے ہوتے تو اس بات جتنی عقوبات اس پر عائد ہوتی ہیں یہ لفظ ان سب کا جامع ہے۔ یہ تمام برائیوں کا ایک مجموعی لفظ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پسند کرنا ہے، وہ ہے نکارا ہوا، لعنت کیا ہوا، ٹھکرایا ہوا، پھینکا ہوا،
ارادہ بارگاہ تمام جو ہے وہ رجیم کے ضمن آتے ہیں. اس لیے ابتدا میں اس کے اسماء صفات میں اس لفظ رجیم کا استعمال کیا ہے. استفادے میں فقط زبانی دماغ اب کچھ آپ کیا فرماتے ہیں. اب یہ تو تفصیل ہو گئی اور شیطان الرجیم تو کیا ہے کہ آپ فرماتے جب تو اس سے یہ پڑھنے کے بعد اس کلام سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے. اس لیے یہ پوری دنیا میں ایسی محنت نہیں ہوتی کہ جس محنت کے بعد آپ اس کا اجر نہیں چاہتے. آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو وعلیکم السلام دیتا. آپ کسی سے کوئی خیریت دریافت جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور آپ کھڑے ہیں اور مناجات کر رہے ہیں کہ جب میں تیری پناہ مانگتا ہوں, اگر یہ صرف تم اگر زبان سے جب اس سے استعمال کر رہے تو اس سے تمہاری نہیں ہوتا. اگر تم صرف زبان سے بول رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور خود سر سے پیر تک شیطان کی پیروں بن کے کھڑے ہوئے تو اس سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھنے سے کیا فائدہ. یہ پڑھتے وقت میں حضور خلق کا ہونا نہایت ضروری ہے. حضور خلق کا ہونا یعنی آپ دل سے بھی یہ بات یقین کرنا کہ پروردگار میں جو پڑھا ہوں اس کی تاثیر میں دے اور میں اپنے دل سے تیرے حضور رجوع ہو رہا ہوں کہ میں جو چیز کی طلب کر رہا ہوں کہ مجھے اس کی پناہ سے اس سے محفوظ رکھ, مجھے اس سے دور کر کے اپنی پناہ میں دے, مجھے اپنا پہرا اپنا سہارا دے, اپنی معرفت دے. تو وہ چیز کو آپ دل سے تصدیق کر کے اپنے خلق کو اس کے ساتھ شامل حال رکھ کے آپ یہ کلام جو پڑھیں گے تو پھر وہ کلام کی آپ کے پاس اور بات اپنی استعمال کریں گے تو آپ کے حال اور آپ کے فعل یعنی آپ کے عمل اور آپ کے حال سے دونوں آپ کی زبان متفق ہو. وہی حقیقت ہے. اگر بول رہے ایک بات سوچنا ہی کچھ ارادہ سمجھنا کچھ ہے تو اس سے فائدہ. آج دنیا میں جو ہماری جو یہ حالت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن شریف کو پڑھتے ہیں, قرآن شریف سنتے ہیں, قرآن شریف کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں, اس پر ایمان رکھتے ہیں, ہم اس کا پڑھیں تو اپنے قول کو اپنے ہاتھ اور پیر کی حفاظت کرتے ہیں. اور یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے, یہ کام آسان ہے مگر ہم لوگ کرنا نہیں چاہتے. ہم لوگ کرنا نہیں چاہتے مگر آپ جس وقت ارادہ کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف میں رہتی آپ کے ساتھ. اس لیے کہ اگر آپ کسی سے بات کریں, آپ نے چھوٹے بھائی سے بہن سے امی سے بات کریں, اس وقت اس کی توجہ کسی دوسری طرف سے آپ کی کیفیت کیا ہوگی. چھوٹا ہے تو آپ غصہ کریں, بڑا ہے تو آپ ناراضگی کا ظاہر کریں, میں آپ سے بات کروں آپ ادھر متوجہ. ہم لوگوں کا قرآن شریف پڑھنا ایسے ہی ہے کہ پڑھ تو رہے ہیں مگر اللہ سے ہمارا کوئی توجہ نہیں. ذکر تو کر رہے ہیں مگر اس کی طرف توجہ نہیں. توجہ نہیں ہے انہیں آپ کی طرف کبھی دیکھیں گے محمد کوئی بات یہاں پہ کیا کرا فرماتے ہیں کہ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو تو اپنے قول کو اپنے ہاتھ اور پیر کے مطابق کرو. اب عارفین جو ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بندے معرفت اللہ تعالیٰ کی عرفان کی نصیب ہوا ہے اور یہ اللہ کو کہتے ہیں آپ ان لوگ کیا کرتے ہیں اس بارے میں. عارفین روایت رویت غیر اللہ اور حجاب کثرت سے پناہ مانگتے ہیں. کیا مطلب یعنی میں تیرے سوا کسی کو نہ دیکھوں اور تیرے میرے درمیان میں جو حجاب ہے یہ حجاب سے تو پناہ دے دے. ان کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا یوں سمجھنا ہے کہ تیری میری دوری جو ہے وہ جو پردہ ہے
وہ میرا شیطان ہے، وہ اصل میں میرا شیطان ہے، تاکہ اس سے تو میرے کو بچا دے اور اپنا جلوہ دکھائے۔ اس لیے کہ میں تیرے کو دیکھنا چاہ رہا ہوں، تو میرے کو جو ہے تو اس کا پاک کر دے کہ یہ پردے ہٹا دے کے میرے کو تو اپنی جلوے سے میرے کو سرفراز ہو، میرے کو میرے مقصد کو میرا مقصد کیا ہے کہ میں تیرے کو دیکھوں، تیرا بندہ ہوں، تیرے بغیر میرے کو سکون نہیں پڑتا ہے۔ یہ عارفین کا مزاج ہے۔ اسی لیے حضرت ابو سعید فراز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ابلیس کو خواب میں دیکھا، ابلیس کو خواب میں دیکھا تو اسے اپنے عصا سے مارنے لگے، مارنے کا ارادہ کیا۔ شیطان نے عرض کی اے ابو سعید میں عصا کے مار سے نہیں ڈرتا، یعنی اپنی لکڑی سے، اپنے ہاتھ کا جو ہوتا سہارے سے جو لکڑی لے کے چلتے اس کو عصا بولتے، تو بولے کہ میں اس عصا سے نہیں ڈرتا، ہاں آفتاب معرفت کی شعاع سے ضرور کام کرتا ہوں۔ آفتاب معرفت کی شعاع یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان کا، اس کی پہچان جو سورج ہے اور اس کی جو شعاعیں پڑتی ہیں میں اس سے کانپتا ہوں، ورنہ یہ لکڑی وغیرہ سے میں نے کیا ڈرا تھا، یہ میرے ڈرنے کی چیز نہیں۔ اگر میرے کو ڈرانا ہے تو خدا کے قریب، اگر تو شیطان بول رہا، ابلیس بول رہا، اگر تو میرے کو ڈرانا چاہتا تو خدا کے قریب ہو جا، کیونکہ جب تو خدا کے قریب ہو جائے گا تو میں تیرا کچھ نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ آفتاب معرفت قلب مبارک کے نورانی آسمان سے طلوع ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ قلب بھی ایک ایسی جگہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو اپنی جگہ قرار دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر جگہ ہے، کائنات کے اوپر محیط ہے، ہر شے اس کی قدرت میں ہے، کوئی ذرہ کبھی آسمان کا اس کی قدرت اس کے احاطے سے باہر نہیں ہے، مگر جب خود فرمایا کہ میں رہتا کہاں ہوں، قلب محیط ہے، میرے رہنے کی جگہ جو ہے تو اتنے عظیم آپ کو منزلت اور اتنے عظیم درجے سے سرفراز کرا کہ آپ کے قلب کو وہ اپنی جگہ ہے، مگر بدنصیب ہم لوگ نے اس کو گھر سے نکال دیا، مکاندار کو گھر سے خالی کرا بے دخل کرا کے ناجائز قبضہ کر کے بیٹھے۔ اب ناجائز قبضہ کرنے والے کا کیا حشر ہوتا ہے؟ یہی ہماری کیفیت ہے کہ جو آپ کے جو جس کا گھر ہے اس کو اس گھر میں قیام کرنے دو، اس کو پیار سے رکھو، جتنا آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنے قلب میں آپ اس کو محسوس کریں گے کہ مولا یہ تیری جگہ ہے، میں تیرے سوا یہ کسی کو آنے نہیں دوں۔ اسی لیے پیارے پیر شاہد مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ توحید تمہارے دروازے پہ دستک دے دی اور شرک تمہارے گھر میں بیٹھا اور تم منافق۔ کیا مطلب؟ یہ دروازہ ہے، اس سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ، یہ ہمارا اعلان ہے، اور بڑی زور سے ہم بول رہے ہیں کہ سوائے اللہ میں کوئی میرا معبود اللہ کا شریک نہیں ہوتا، مگر اسی وقت ہمارے قلب میں ہزاروں لوگوں کو بت لگتے ہیں، ہر خواہش ایک معبود ہوتی ہے۔ نماز میں کھڑے ہوئے آپ نیت کریں کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تیری ذات کا بنی ہوں، کیا سمجھ میں تیرے رجوع حاضر ہو گیا، میں مگر اس وقت ہمارے اوپر سے تمام خواہشات جنم لے رہے، یہ نماز ختم ہونے کے بعد نماز جانا ہے، اس سے ملنا ہے، یہ کرنا ہے، اتنی دیر کر رہا ہے کہ نماز کی کبھی تلاوت کرنے سے میرے سے میٹنگ کینسل ہو جائیں گے، اس سے اپارٹمنٹ کتنا بڑا بھوت ہم کے ساتھ کر رہا ہے۔ ہم اللہ سے تو بولے کہ سب بھوت کو تیرے پاس آ گئے، سب بھوت ہمارے کو تیرے پاس آ گئے، اور وعدہ خلا کے ہوئے جیسے کہ تیرا نکل سرکار کرتا ہے، کم سے کم کے بعد بولا اللہ سے اس کو تو پوری کر لی،
جب تو اس سے بولا کہ میں سب چھوڑ کے تیرے پاس آیا تو اتنی دیر تو مخلص ہو جا خدا کے ساتھ. یہ بات ہے کہ آج کے قلب مبارک سے نورانی آسمان سے شروع ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی عمارت ہوتی ہے اس کے بعد میں آپ کی جو ہے دوسری خواہشات کو وہ قلب قبول نہیں کرتا. اس قلب میں دنیا کی لذات اور خواہشات کی جگہ ہوتی ہے تو وہ قلب سے اللہ تعالیٰ جو ہے خروج کر جاتا ہے. اسی لیے عارفین ہمیشہ یہ بات کی توجہ دیتے ہیں کہ جب کوئی کام کو زبان سے بولو تو اس لیے کہ آگے آگے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ہر قرآن شریف کی ہر حرف ایک ظاہر ہے ایک ظاہر ہوتا ہے ایک اس کا بات ہے. پھر ہر باطن کے 9 باتیں ہوتا ہے. اب ظاہر میں جو علماء ہیں جو شریعت کے علماء ہیں وہ لوگ جو ظاہری ان کے پاس مواد ہیں جو تراجم ہے تفاسیر ہے احادیث وغیرہ جو ہے وہ جو ہے وہ ظاہر کے اس کے احکامات کو جو کی ذمہ داری ظاہر کے نظام کو جو ہے مرتب کرنا اس کی حفاظت کرنا قانون الہی کو قانون شریعت کو مضبوط طریقے سے اس کی جو ہے محکم کرنا یہ اس کی ذمہ داری. اور اہل معرفت جو ہوتے ہیں صوفیہ اہل بصیرت جو ہوتے ہیں وہ ان کی نظر اس کے باطن پہ ہوتی ہے. اس کے ہر حروف کا ہر لفظ کا ایک بات ہے. وہ لوگ جو بات کرتے ہیں تو وہ باطن پہ اس لیے کہ عمل بغیر نیت عمل بغیر اخلاص میں ہو وہ عمل نہیں. کوئی عمل ہو اگر اس میں اخلاص نہیں ہے اس کی کوئی قیمت نہیں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اور جو صوفیاء کرام ہمیشہ اس بات کو جو ہے زور دیے کہ اب بعض نادان لوگ الزام کرتے کہ یہ لوگ جو ہے غلط بات کرتے ہیں وہ لوگ آپ کو حقیقت کی طرف آپ کو روشنی بتا رہے ہیں. ان کا اشارہ ہمیشہ حقیقت کی طرف ہوتا ہے کہ تم لوگ جو ہے جو چیز پڑھ رہے ہو اس کی اصل کیوں ہر چیز کا ایک ظاہر ہے. اللہ خود فرمایا کہ اللہ ظاہر کہ ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے. پھر حدیث شریف میں سرکار فرما رہے ہیں کہ ہر وقت کا ہر وقت کا ایک ظاہر ہے باطن ہے. تو ظاہر کا بیان کرنے والے علماء ہیں باطن کو بیان کرنے والے. تو باطن کا علم جو ہے وہ آپ کے دل سے تعلق ہے. ظاہر کا علم آپ کے بدن سے تعلق ہے. مثال کے طور پہ اگر یہ کہ آپ مسجد گئے تھے آپ وضو کرے نماز پہ گئے جماعت میں شریک ہوئے اور آپ نماز پڑھ لیے ظاہر میں آپ کے اوپر ہونے لگ سکتا آپ کو دیکھیں گے کہ الحمدللہ آپ نماز فارغ ہو گئے جماعت میں شریک میں پڑھ گئے. اگر آپ کا دل جانتا نا کہ آپ نماز میں تھے یا کسی اور جگہ تھے اگر آپ کا دل یہ جانتا ہے کہ کیا میں نماز میں واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں تھا یا اس وقت میں خرافات کی دنیا میں مگن تھا. کھڑا تو اللہ کے گھر میں تھا مگر سوچ میں کچھ اور رہا تھا. تو اس کی اصلاح کرے بغیر اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی. جب تک ان باتوں کی اصلاح نہیں ہوگی تو آپ کو حقیقت سمجھنے میں اصل مقصد کو سمجھنے میں بڑی دیر لگے گی. اعلان کرتا ہوا کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے وہ چیز خریدے جس میں اس کا نقصان اور پریشانی ہو. تو دنیا دار لوگ سمن نہ دراہم ہے نہ دنانی یعنی نہ درہم ہے نہ دینار ہے بلکہ اس کا سمن تمہارا نیک نصیبہ ہے جو تمہیں بہشت سے عطا ہوگا. میں تم سے تمہارے نصیبے کو 4 چیزیں دے کر خریدتا ہوں. میں تم سے تمہارے نصیبے کو 4 چیزیں دے کر خریدتا ہوں. کیا دے رہا ہوں؟ اللہ کی لعنت اس کا غضب اس کا عذاب اور اس کی دوستی سے دور. یہ اشیاء دے کر میں تم سے بہشت خریدوں گا. میں تم کو دنیا ان چیزوں کے بدلے میں دنیا دوں گا اور تمہاری جنت میں خریدوں گا. دنیا دار سن کر کہتے ہیں بسر و چشم قبول ہے.
اس لیے کہ ہم کو تو دنیا پسند ہے، اب آخرت دیکھے نہیں تو نہیں دیکھے تو چیز کے اوپر کہیں پریشان ہونا، اب ظاہر میں جلدی کی وہی چیز دے دو ہمارے کو، ہمیں یہ بڑا دو ہے، یعنی میری اجرت میرا معاوضہ کچھ بڑا دو، کیونکہ مجھے تجارت میں نقصان معلوم ہوتا ہے۔ شیطان بول رہا کہ اتنی سب کرنے کے بعد میں کہ نہیں یہ تجارت میں میرا نقصان ہی ہے، اور میرا اجرت بڑھا دو۔ وہ اس طرح کے اپنے قلوب پر ان اشیاء کا ایسا گھر بناؤ اور پکا ارادہ کر لو کہ اس ارادے سے تم ہرگز نہ ہٹو گے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ تم یہ تمام چیزوں کے عوض تمہیں تمہارے کو دنیا دے دیا اور ایک چیز دے دی پوری تو تمہارے لیے سودا دے دو، یہ کیا ہے؟ تو بولے اپنے قلوب پر ان اشیاء کا یعنی ان تمام چیزوں کا ایسا گھر اور میرا پکا گھر بنا لو کہ اس کے بعد میں پھر یعنی دنیا کی محبت تم اتنی علی کر لو اپنے سے کہ اس کے عوض میں تم کو کوئی چیز پسند نہ، تمہارا دل ہر چیز اس کی محبت میں اتنی مضبوطی سے پکڑ لے کہ اب تمہارے کو اس کے علاوہ کوئی چیز نظر نہ آئے۔ دنیا دار کہتے ہیں ہم پہلے ہی عزم کر چکے ہیں، ہم تو پہلے ارادہ کر لیے، تم جو لینا ہے لے لو، ہمارے کو دنیا دے دو، ہمارے کو دنیا کی طلب ہے، ہم آپ سے بولے تھے کہ دے دو، آپ یہ بھی لینا ہے لے لو، ہمارے دل کا سودا کرنا ہے یہ بھی کر لو، ہم کو دنیا دے دو، یہ کہہ کر دنیا دار دنیا لے لیتے ہیں۔ شیطان بول رہا کہ یہ تم لوگ بڑی بری تجارت کریں، اسی لیے حافظ شیرازی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجو درستی عہد الجہان سست نہان، کہیں عجوزہ عروس ہزار داماد است، اس جہان کمزور طبیعت سے وفا کی امید نہ رکھو، اس جہان کمزور طبیعت سے وفا کی امید مت رکھو، کیونکہ اس لیے کہ اس بڑھیا نامراد کے ہزاروں داماد ہیں۔ اس نامراد بڑھیا کے یہ ہزاروں داماد ہیں، اس لیے کہ دنیا کے بڑھیا دنیا کو اس لیے بولے ہوگا کہ حدیث شریف سے ایک سرکار فرمایا کہ دنیا میرے سامنے ایک بالکل بوڑھی عورت اس کا روپ میں پیش ہوئی۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا بیان یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اب آئیے بسم اللہ، اللہ کے نام سے، زیادہ صحیح اور مقبول قول متاخرین احناف کو رکھو، حنفی لوگوں کو احناف، جو حنفی مقلد ہیں، جو حنفی امام اعظم کے پیروکار ہیں، جو ان کے مسلک پہ چلتے ہیں، ان کو احناف کو، اور امام شافعی کے مسلک پہ جو لوگ چلتے ہیں ان کو شوافع ہوتے ہیں، اور امام مالک کے مسلک پہ جو چلتے ہیں وہ مالکی بولتے ہیں، اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک پہ جو چلتے ہیں ان کو حنابلہ کہتے ہیں۔ تو اب یہ فرماتے ہیں کہ جو ہے زیادہ تر حنفیوں کا یہ قول ہے کہ بسم اللہ شریف ایک آیت ہے مگر کسی سورت کا جز نہیں۔ بسم اللہ شریف ایک آیت ہے، وہ سورہ نمل میں ہے، ایک جگہ قرآن شریف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بحیثیت آیت کی استعمال ہوا، وہ ایک آیت ہے، کسی سورہ کا جز نہیں۔ یہ حنفیوں کا عقیدہ ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ محض صورتوں کے فرق بتانے کے لیے نازل ہوئی، تاکہ وہ ایک صورت کو دوسری صورت سے علیحدہ کرنے کے لیے، وہ دونوں میں فرق بتانے کے لیے نازل ہوئی۔ ہر کام شروع کرتے وقت اس سے تبرک لیا جاتا ہے، جیسا کہ اس کے ذکر سے تبرک حاصل کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ شریف قرآن پاک کی کنجی ہے، بسم اللہ شریف قرآن پاک کی کنجی ہے، یہ وہ پہلا کلمہ ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام پر نازل ہوا۔ اب اس کی شان نزول کیا ہے، اس کے اترنے کی سبب کیا ہے، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ کفار کی عادت تھی
کہ ہر کام شروع کرتے وقت اپنے بتوں کا نام لیتے تھے، یعنی بسم اللہ و بسم العزہ۔ بس مومن اہل توحید پر لازم ہوا کہ اپنا ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک نام پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام مقدم رہے اور فعل مؤخر رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام پہلے ہو اور آپ کا کام اس کے پیچھے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں فعل مؤخر کر کے، یعنی اپنے کام کو بعد میں کر کے محذوف مانا جاتا ہے، یعنی اصل عبارت بسم اللہ، اقرا یا اردو وغیرہ تھی۔ اب صوفیاء کرام اس کے بسم اللہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ مفسر فرماتے ہیں کہ جمیع علوم، کیا مطلب ہے؟ تمام علم کی جمع، علوم جو ہے علم کی جمع، علم کا پلورل ہے، علم کی جمع علوم ہے، بولے تمام علوم، جمیع یعنی تمام علوم بسم اللہ کے بائیں امانت رکھے گئے ہیں۔ یہ بسم اللہ میں امانت کی طور پہ یہ پورے علوم رکھے گئے ہیں۔ گویا بسم اللہ شریف کا اصل معنی یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ تھا مجھ سے تھا اور جو کچھ ہوگا مجھ سے ہوگا، اور تمام عالم کا ہونا میرے توسط سے ہے اور میرے سوا کسی دوسرے کا وجود نہیں۔ اگر ہے تو مجازی ہے، وہ اسمی ہے۔ یہی مطلب ہے صوفیاء کرام کے اس قول کا جو فرماتے ہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نہ ہو۔ اس لیے کہ جب ہر شے پہ آپ کی قدرت ہے، ہر شے پہ آپ کا احاطہ ہے، میں آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کے سوا کسی کو مانتا ہی نہیں تو میں آپ کے سوا نظر بھی نہیں آتا میرے کو۔ اب اس کے ذمن میں حدیث شریف ہے، اور یہی مقصد ہے حضور اکرم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف کا۔ فرماتے ہیں دہر کو گالی مت دو، دہر یعنی دنیا کو گالی مت دو، کیوں کہ دہر تو اللہ تعالیٰ ہے۔ کہ اللہ ہے تو ہر چیز ہے، اللہ ہے تو دنیا ہے، اللہ کے بغیر دنیا کا ہے۔ ہر شے کی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق ہے، ہر شے کی زندگی سے تعلق اللہ کا، جہاں اللہ ہٹا ہوا مر جاتا ہے۔ اب یہ بسم اللہ کے بسم اللہ شریف کے بارے میں بسم اللہ کا جو با ہے اس کے اوپر بھی بڑی اچھی بحث ہے، اور ایک قول سے حدیث شریف میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے شیطان کے وسوسے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا چور اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں کوئی شے نہ ہو، چور اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس گھر میں کوئی چیز نہ ہو۔ یہ وسوسہ تو ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے کہ جب ایمان ہوتا ہے تو وسوسہ ہوتا ہے۔ اب شیطان آپ کو جو ہے آپ کے ایمان کو کھینچنے کے لیے پوری کوشش لگائے رکھتا ہے۔ اگر ایمان ہی نہیں ہوا تو وہاں شیطان کہیں کو آتا، تو ایماندار کو وسوسہ ستاتا، تو لہذا اس سے پناہ مانگنا ہے۔ اب اس کے اوپر سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ہماری نماز اور اہل کتاب کی نماز میں فرق صرف وسوسے کی وجہ سے۔ اہل کتاب یعنی جو دوسرے مذاہب کے جیسے یہود و نصارہ، ان کو بھی ہم کو اہل کتاب بولا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو کتاب نازل ہوئی تھی، ایک نبی پہ تورات آئی، تو ایک پہ زبور آئی، تو ایک پہ انجیل آئی، ان کو اہل کتاب بولا جاتا ہے۔ تو اہل کتاب کی نمازوں میں ہماری نمازوں میں فرق کیا ہے؟ تو دیکھیے ہماری نماز میں ان کی نماز میں صرف وسوسے کا فرق ہے۔ اب چونکہ آپ کا تعلق ایمان سے ہے تو ایمان کی وجہ سے شیطان ہمیشہ آپ کے ایمان پہ حملہ کرنے کے لیے کوشش میں لگا ہوا رہے گا۔ اب یہ جو وسوسے آتے ہیں تو اسی وجہ سے
وسوسوں کو دور کرنے کے واسطے اب جیسا ابھی مثال دی گئی کہ چور وہیں آتا ہے جب مال رکھا ہوا گھر کیونکہ آپ کے پاس ایمان رکھا ہوا ہے لہٰذا وہ چور شیطان کوشش کرے گا کہ اس کو چرا کے لے جائے آپ سے، تو اس کے لیے یہ باتوں کو اہم اہمیت سے اب بسم اللہ شریف کے بارے میں تو جہاں تک آپ کو جو ہے کافی ہے، اس سے زیادہ جو ہے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم اللہ وہ ہے جو با اعتبار ذات یا کسی صفت جیسے خدوع یا با اعتبار کسی صفات ثبوتیہ میں سے جیسے علیم، یا با اعتبار کسی فعل سے کہ افعال میں سے جیسے خالق کہ اس پر اطلاق کرنا صحیح ہے، لیکن اس کے اسماء بعض علماء کے نزدیک تو یعنی شرح مشارق وغیرہ کا مختار یہ ہے کہ لفظ اللہ اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کس کو یہ صوفیہ کے پاس زیادہ رواج ہے اسم اعظم کا، علماء ظاہر اس کو زیادہ اس کا بیان نہیں کرتے۔ اسم اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسم اعظم بتا دے اس کے لیے کائنات کو تسخیر کرنا اس کے لیے مسئلہ ہے، یعنی وہ کائنات میں جو چیز چاہتا ہوں وہ طلب کر لے سکتا ہوں، وہ اسم اعظم کی پکڑ بولتے کہ اللہ اسم اعظم۔ اسم اعظم تو وہ ہے جس کے وسیلے سے اللہ، اب سوال یہ ہوتا کہ اسم اعظم تو وہ ہے کہ جس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ طلب کیا جائے وہ عطا ہو فرما دے۔ ہم تو اس کے وسیلے سے بہت کچھ مانگتے ہیں مگر اکثر اوقات محروم رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ اسم اعظم ہے تو ہم تو صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ سے جو ہے معروضہ کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں کہ پروردگار تو ہم کو یہ دے دیں، ہم کو یہ نواز دیں، مگر ہماری ہر دعا کو نہیں ہوتی، تو پھر اسم اعظم کیسا ہوا یہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دعا کے چند آداب جن کے بغیر دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ نماز کی طرح دعا کی بھی شرائط اور آداب ہوتی۔ سب سے پہلے باطن کی اصلاح، دعا قبول کرنے کی طریقہ بتا رہی ہے۔ دعا قبول کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ باطن کی اصلاح لقمہ حلال کسی کی جائے کہ آپ کے پیٹ میں ایک دانہ حرام کا نہ جائے۔ اگر آپ کی دعا قبول ہونا ہے تو یہ شرط بتایا اسے اللہ کہ آپ کے پیٹ میں ایک دانہ حرام کا نہ جائے، لقمہ حلال ہو، جیسا اس کے حق میں کہا گیا ہے دعا آسمان کی کنجی ہے مگر اس کے دندانے لقمہ حلال ہیں۔ کنجی کے دندانے ہوتے ہیں، اگر وہ دندانے نہیں ہوئے تو خالی وہ بغیر اس کی جو ہے پیٹ نہیں جاتی اندر۔ کنجی جب اندر جانے کے حصے تو اس کو اللہ کو اس کے حساب سے جو ہے اس کو جو ہے کنجی ساتھ جو ہے وہ دندانے بناتا اس کو، تو اس کے بعد میں صحیح جا کے وہ کنجی کو کھلتا ہو، تو بولتے ہیں کہ آسمان کی دعا آسمان کی کنجی ہے مگر اس کے دندانے لقمہ حلال۔ سب سے آخری شرط اخلاص و حضور خالق۔ اب دعا کرنے کے لیے کیا ہے کہ اگلے حلال کا جھوٹ سے پرہیز کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے اخلاص کا، اپنے تعلق کا جو زبان سے اقرار کر رہے ہو اس کو دل سے اس کا اقرار کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو پکارو میرے اس کے جب تم اس کیفیت میں تم اللہ تعالیٰ کو پکارو گے تو تمہاری سوا خالی نہیں۔ اب یہی طریقہ اولیاء اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ان کی سیرتوں سے اولیاء اللہ کی تعریفوں سے یہ واقعات جملہ ایک واقعہ یاد آ گیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ تابعی اور ان مرتبہ تابعی میں سے ان کا شمار تھا، ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے، پھٹے پرانے کپڑے تھے، تو کشتی میں جب سفر کر رہے تھے تو ساتھ میں کسی کا جو موتی چوری ہو گیا، تو جنرل ان کو لگا کہ وہ موتی آپ لے لیجیے، اور ایک اللہ کے بندے پہ اور اتنا گھٹیا الزام چوری کا، مالک سے
متوجہ ہو، کچھ نہیں کرے اور اپنے خالق سے متوجہ ہو۔ اب دیکھیے یہ بھی دعا تھی، اب کیا توجہ کیسی ہوئی کہ کچھ ہی دیر میں وہ دریا کی مچھلیاں چاروں طرف سے آ کے وہ کشتی کو گھیر گئی اور ہر مچھلی اپنے منہ سے ایک موتی لے کے آپ ایک موتی نکالے جو ماننے والے کو دے دیں اور وہ جب باہر قدم رکھے تو خشکی پہ کر، تو آپ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے بتا دیے کہ جب اللہ کا دوست ہوتا ہے اور اللہ کو اس طریقے سے یاد کرتا ہے تو اس کی یاد اس طریقے سے اس کی دعا پوری بھی ہوتی ہے کہ صرف ان پہ ایک چوری کا الزام لگا، اللہ تعالیٰ وہ بات کو پسند نہیں فرمایا کہ تم میرے محبوب پہ اتنا گھٹیا الزام میرے سمندر کی مچھلیوں نے مجھے وہ مدد کروا دی۔ تو اسی لیے جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ جو پیران کرام جو محبت کرتے ہیں ان سے چاہتے ہیں تو اسی لیے کہ جب کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ان کے خلوص کا یہ مرتبہ ہے، یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا ہوا وعدہ نبھاتا ہے۔ کیا وعدہ ہے کہ اے میرے دوست میں تیرے کو حفظ و ملال نہیں دیتا۔ اب جب وہ کسی چیز کے لیے آپ سے اللہ تعالیٰ سے آپ کو کسی چیز کو دینے کا ارادہ رکھے یا آپ کی کچھ مدد کرنے کا، آپ کی دعا کو سننے کا ارادہ کرے، آپ کی حاجت روائی کا ارادہ کرے اور وہ نہ ہو تو ان کو حسن ہوگا، ان کو ملال ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہوگا میں تم کو حسن و ملال دے دوں تو کام آسانی سے ہو جائے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اللہ تعالیٰ کے مانگو اخلاص پیدا، جب تک کہ اخلاص پیدا نہیں ہوگا آپ کے کلام میں کوئی تاثیر نہیں۔ بسم اللہ الرحمن، یہ سورہ فاتحہ کا ہی چلا۔ الرحمن، رحمت لغت میں رفقت یعنی نرمی قلب اور انعطاف یعنی کسی پر مہربانی کو کہتے ہیں، اسی لیے بچے دانی کو رحم کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے اندر اس پر بڑی مہربان ہوتی ہے۔ یہاں فضل و احسان مراد ہے یا بنسبت ہمارے سبب کے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسماء باعتبار نتائج، اللہ تعالیٰ کی اسماء یعنی اسماء اسم کی جمع اسماء، چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھیں تو آپ کو جو ہے آپ کی اردو زبان میں بھی فائدہ ہوگا، آپ کی اس کی لغت سے بھی آپ کی جو ہے باتیں کریں۔ تو اسماء باعتبار نتائج دیے جاتے ہیں اور وہ نتائج افعال ہیں یعنی آپ کے کام ہے، آپ کے کام کاج۔ اچھا، اور ذاتی بار تعالیٰ بس معنی یہ ہوا کہ وہ اپنی مخلوق پر مہربانی فرمانے والا، ان کو رزق دینے سے یا ان سے بلیات کو دفع کرنے سے، نہ تو متقی کا رزق، متقی بولے تو تقویٰ پرہیزگار اختیار کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ راستوں پہ چلنے والا، اس کے بتائے ہوئے راستوں پہ ہمیشہ جو ہے مضبوطی سے چلنے والا، اس کو متقی، اور یہ کوئی بڑا مقام ہے یعنی اسلام ایمان کے اس لیے کہ جیسے قرآن شریف کی آگے آپ پانے کا کیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ادھر حکیم میں ضمن باتیں میرے کو جو یاد آتی جاتی میں وہی آپ کو بتاتے چل جاتا ہوں تاکہ اس سے آپ کو مضمون کے حساب سے فائدہ ہو جائے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ الذین ہدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے قرآن شریف کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں متقین کے لیے ہدایت۔ اب متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یہ تمام متقین۔ اب یہاں آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی متقی کا رزق بوجہ تقویٰ بڑھاتا نہیں، جو رزق اس کے تقدیر میں ہے وہ ملے گا، تقوی کی وجہ سے اس کا رزق نہیں بڑھتا، اور نہ مجرم کے جرم کو دیکھ کر اس کی رزق میں کمی کرتا، اسی لیے وہ رحمان۔
اسی لیے اس کی ذات رحمان ہے کہ وہ ہر ایک سے ایک واقعہ اس ایمان میں آئے گا، میں سنا دیتا ہوں کہ اب اس کی رحمانیت کا مضمون سب اچھے کتاب کا اس وقت حوالہ مجھے یاد نہیں آ رہا، میں ایک واقعہ دیکھا تھا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہ موسیٰ علیہ السلام خواہش ہوئی کہ اتنی محبت، اتنی مہربانیاں، اتنے فضل و کرم میرے حال میں میرے مولا کے، کاش وہ خدائی بھی مل جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ موسیٰ خدائی کا خواہش مند ہے، مولا اگر تیرا فضل و کرم ہو جائے تو یہ بھی عطا کر دے۔ بولے ٹھیک ہے، ایک کام کرو، آج رات جا کے قبرستان میں سو جاؤ، آج رات جا کے قبرستان میں سو جاؤ، اور قبرستان میں جو کچھ ہوگا وہ صرف دیکھنا اور زبان نہیں ہلانا، کوئی حرکت نہیں کرنا، صرف اپنی آنکھوں سے دیکھنا، اور پھر میں اس کے بعد سے ان سے بات کروں۔ اب جو ہم میرا چلے گئے دیکھے، آج تو جا کے لیٹ کے قبرستان میں دیکھے کہ لوگ جو ہے جوان عورت کی لاش کو دیکھتے ہیں، دفن کر دی، چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ایک شخص آیا، لاش کھولا، قبر کھولا، لاش نکالا، اس کے ساتھ بچہ نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت غصے والے تھے، بہت غصہ تھا حضرت عمر، اور وہ ایک جگہ ملال محسوس کر رہے کہ میرے سامنے اللہ اکبر اس درجے کی گناہ، کیونکہ وعدہ لے لیا اللہ تعالیٰ سے کہ میں کچھ نہیں بولوں گا، بس وہ برداشت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پوچھا موسیٰ اگر تیرے کو خدائی دیتا تو کیا کرتا؟ بولے مولا میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیتا ہوں۔ بولا کہ میں اس کو بھی رکھ دیتا ہوں، میں اس کو بھی رکھ دیتا ہوں، اس لیے کہ میں رحمان ہوں، جس کا حساب جب کرنا طے کرا جب بھی کرتا ہوں، اس سے پہلے میں اس کو جو ہے تو جلد بازی نہیں کرتا، میں جو ہے جس کے حساب سے جس کو جو چیز جب دینا ہے میرا حساب اپنے حساب سے، میرے اپنے حساب سے چلتا ہے۔ تو یہ اس لیے کہ میں جب رحمان ہوں تو دنیا میں جس کو لاؤں گا، بقول ایک شاعر کے کسی کا رزق رک سکتا نہیں، اللہ کے اکبر سے صفی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر سے۔ ہر ایک کو پالتا ہوں، اس کو پیدا کرتا ہوں، اس کو رزق دیتا ہوں، اس لیے کہ میں رحمان ہوں۔ رحیم وہ رحم کرنے والا ہے جس سے سوال کیا جائے تو عنایت کرے۔ اب فرق کیا ہوا؟ رحمان کے لیے علماء بنائے کہ رحمان دنیا اور آخرت میں رحمت کرنے والا، تو یہ جو ہے مہربانی فرمانے والا، اس کے لیے کوئی عمل کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہر ایک جو اس کے اوپر رحم فضل ہے وہ پایا، مسلم ہو گیا، مومن ہو گیا، کسی قوم کا ہو گیا، کسی مذہب کا ہو گیا، گناہ گار ہو گیا، نیک ہو، وہ سب کے اوپر اس کا رحم اس کی رحمت برقرار ہے۔ اب اس کی رحمت کے طریقے الگ الگ ہیں، جگہ ہیں۔ اگر رحیم وہ ہے جس سے سوال کیا جائے تو عنایت کرے، اور جس سے طلب نہ کیا جائے تو غصہ کرے۔ بخلاف بنی آدم کے کہ وہ سوال کیے جانے پر غضبناک ہوتے ہیں، رحمت اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت میں سے ہے، اسی لیے کہ رحمت بمعنی غیر پر ارادہ خیر کرنا اور اس سے دفع شر کرنا، اور ارادہ ذات کی صفت ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اس صفت سے موصول نہ ہوتا تو جمیع موجودات کو پیدا نہ کرتا۔ بس جب اس نے جمیع مخلوق کو پیدا فرمایا تو ہمیں پتہ چلا کہ رحمت اس کی ذاتی صفت ہے، کیونکہ خلق بمعنی مخلوق کے وجود کی خبر پہنچانا۔ رحمت صفات الہیہ کی ایک صفت ہے، اور رحمت ایک حقیقت ہے، لیکن دو قسم پر، ایک ذاتی ایک صفت، ایک ذاتی اور ایک صفت، ٹھیک ہے۔ اور اسماء ذاتی و صفاتی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ رحمت دو قسم پر ہو، پھر ان دونوں کی دو قسمیں ہیں، عام اور خاص۔ اس اعتبار سے رحمت 4 قسم کی ہوئی، پھر ان کے کئی انواع یعنی ان کی اور کئی جو ہے اس کی برانچز ہیں، جن کا مجموعہ 100 تک پہنچتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں. ان میں سے صرف ایک رحمت تمام اہل دنیا کو عطا فرمائی. ان میں سے صرف ایک رحمت اہل دنیا کو عطا فرمائی اور 99 آخرت نے اپنے بندوں کو رحم فرمانے کے لیے موقع رکھی. اب فضائل بسم اللہ شریف. بعض روایت سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 3000 اسماء ہیں. 1000 کو سوائے ملائکہ کے کوئی نہیں جانتا اور 1000 سوائے انبیاء علیہ السلام کے کسی کو بھی نہیں معلوم. اور 300 تورات میں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں رکھا ہے. بس ان 3000 اسماء کا معنی ان 3 اسماء اللہ رحمان الرحیم ہے. سبحان اللہ. جس نے ان تینوں کو جانا یا ان کو پڑھا تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو اس کے تمام اسماء کے ساتھ یاد کیا. حدیث شریف میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے معراج ہوئی تو تمام بہشتیں, بڑی اچھی بات ہوتی ہے, بہت اچھا واقعہ ہے, آپ کو ذہن نشین کریں. جب مجھے معراج یعنی جب میں معراج پہ گیا تو تمام بہشتیں یعنی جنتیں پیش کی گئی تو ان میں نے 4 نہریں دیکھی. پانی کی, دودھ کی, شراب کی, شہد کی. شراب سے یہ مراد ہے کہ جو یہاں کے دکانوں پہ ملتی ہے نہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی شراب بغیر نشے کے وہ جو ہے لذت دیتی ہے, جس کا ذکر یہ شراب طہورہ جو قرآن شریف میں. میں نے جبرائیل سے نہروں کے متعلق پوچھا کہ یہ نہریں کہاں سے آتی ہیں اور کہاں جاتی ہیں. جبرائیل نے کہا حضور جاتی تو حوض کوثر میں ہے اور یہ مجھے معلوم نہیں کہ آتی کہاں سے. یہ کون بولے؟ جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ یہ آتی کہاں سے, آپ اپنے رب سے پوچھیے, میں آپ کو بتائے گا یا دکھائے گا. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے التجا کی. رب تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ حاضر ہوا, تحفہ سلام پیش کر کے عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند کی. میں نے آنکھیں بند کی, پھر عرض کی آنکھیں کھولی. میں نے دیکھا تو مجھے ایک درخت نظر آیا, سونے کا تھا اور اتنا وسیع تھا یعنی اتنا چوڑا تھا, پھیلا ہوا تھا کہ اگر دنیا کے جن و انس جمع ہو کر اس پر بیٹھیں تو اسے معلوم ہوں گے جیسے پہاڑ پر پرندہ بیٹھے. بس میں نے ان نہروں کو دیکھا کہ وہ اس قبے کے نیچے سے آ رہی ہیں. یہ نظارہ دیکھ کر میں واپس ہونے لگا. فرشتے نے عرض کی حضور اس قبے کے اندر داخل کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے کہا اس میں دخول کیسے ہوگا, اس میں کیسے جاؤں گا, اس پر تو تالا لگا ہوا اور کنجی بھی نہیں ہے. اس نے عرض کی اس کی کنجی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کی کنجی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. بس میں نے تالے کے قریب بسم اللہ شریف پڑھی. بجز بسم اللہ شریف پڑھنے سے مجرد بسم اللہ شریف پڑھنے سے تالا کھل. پھر میں اس قبے کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ 4 نہریں اس قبے کے 4 ستونوں سے جاری ہو رہی ہیں. 4 کھمبے اور اس میں سے یہ 4 نہریں نکل رہی اور ان 4 ستونوں پر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی. میں نے غور سے دیکھا کہ پانی کی نہر بسم اللہ شریف کے میم سے اور دودھ کی اللہ کی ہا سے اور شراب کی رحمان کے میم سے اور شہد کی رحیم کے میم سے. اب مجھے معلوم ہوا کہ 4 نہروں کا منبع بسم اللہ شریف ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص تیری امت میں ریا سے پاک ہو کر خالص نیت سے مجھ کو ان اسماء سے یاد کرے گا
اور کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں اسے ان 4 نہروں سے پانی پلاؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بات ہے۔ وہ دعا مردود نہیں ہوتی جس کے اول میں بسم اللہ شریف ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے وہ کاغذ کو جس پر بسم اللہ شریف لکھی ہو اس کی تعظیم و تکریم اور اللہ تعالیٰ کے نام کی بزرگی کو دیکھ کر گرد و غبار اور کیچڑ وغیرہ سے زمین سے اٹھایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس کا صدیقین جیسا درجہ ہو، اور اس کے والدین سے عذاب کی تخفیف کی جائے گی اگرچہ وہ مشرک ہوں۔ احمد گوفی لطائف الاشارات میں تحریر فرماتے ہیں کہ شجر وجود بسم اللہ شریف سے متفرق ہو اور تمام عالم اس کے سبب سے قائم ہے۔ با اعتبار اجمال و تفصیل کے یہی وجہ ہے جو شخص اس کا ورد کرتا ہے عالم علوی و سفلی میں اس کی حیبت چھا جاتی ہے، یعنی وہ روحانی دنیا ہو یا جسمانی دنیا ہو، علم عالم ہو یا سفلی، ہر جگہ اس کی حیبت چھا جاتی ہے، اس لیے کہ اب وہ اصل کے ساتھ اپنا تعلق پڑا جائے۔ ایک حکایت ہے کہ روم کے بادشاہ، یہ بہت اچھی حکایت بیان کرے یہاں پہ، روم کے بادشاہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف معروضہ بھیجا کہ مجھے سر میں ایسا درد ہے کہ اس کے علاج سے اطباء عاجز آ گئے، یعنی طبیب کی جمع اطباء عاجز آ گئے، میرا علاج نہیں کر سکتا، اگر آپ کے پاس کوئی دوا موجود ہو تو بھیج دیجیے، احسان فرما دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روٹی بھی ہے، جب شاہ روم اس کو اپنے سر پر رکھتا تو اس کا درد تھم جاتا، جب اسے اتارتا تو درد بھی شروع ہو جاتا، بڑا متعجب ہوا، ٹوپی کو کھولا تو اس میں ایک کاغذ رکھا ہوا پایا جس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ اکبر شریف کو اس کے ساتھ ملا کر ایک دم میں پڑھنی چاہیے، فصل درمیان میں ہرگز نہ ہو۔ اسی طریقے سے بہت سارے بزرگوں کے پاس ان کی دعاؤں میں یہ بات شامل ہے۔ اب شیخ اکبر کو چونکہ صوفیہ کے امام ہیں تو وہ اپنے طریقے سے بتائے، یہ بہت سارے بزرگان دین کے پاس اپنے وظائفوں میں ہیں کہ اگر ایک کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نیم کو الف کے الف سے ملا کے پڑھے، کیسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اگر ایسی 40 مرتبہ پڑھ کے کسی پہ دم کرے تو اس کی بڑی سے بڑی بیماری نہیں ہوتی۔ یہ بزرگوں کے بعد بزرگوں کے اپنے اولاد و وظائف میں ان کے جو طریقہ علاج میں دعاؤں میں یہ چیز شامل ہے، تو شاید اس کی اصل یہی شیخ اکبر کا ایک قول ہے کہ آپ فرمائیں کہ بسم اللہ کو جو ہے الحمد کے ساتھ ملا کے کرو۔ اور حضور علیہ السلام قسم کھا کر حضرت جبرائیل سے روایت کرتے ہیں، وہ قسم کھا کر حضرت میکائیل سے، اور وہ قسم کھا کے حضرت اسرافیل سے، اور وہ قسم کھا کر اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی اسرافیل فرمایا، اے اسرافیل مجھے اپنی عزت و جلالت اور سخاوت کی قسم ہے، جس نے ایک بار بسم اللہ شریف کو الحمد کے ساتھ ملا کر پڑھا، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے بخش دیا، اس کی تمام نیکیاں قبول فرمائیں اور اس کے گناہ معاف کر دیے، اور اس کی زبان کو ہرگز نہ جلاؤں گا، اور اس کو عذاب قبر، عذاب نار، عذاب قیامت اور بڑے خوف سے نجات دوں گا، اور وہ تمام انبیاء و اولیاء سے اس سے پہلے میرے حضور میں پہنچے۔ اب یہ ہو گیا سورہ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورہ فاتحہ شروع کر دیتا ہوں، دیکھتا ہوں تھوڑی دیر تک۔ اب سورہ فاتحہ کو اس کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ
مصاحف و تعلیم و تلاوت قرآن اور نماز کا آغاز اسی سے ہوتا ہے، یا اس لیے کہ ہم سے ہر کلام کی ابتدا ہوتی ہے، یا اس لیے کہ یہ تمام صورتوں سے پہلے نازل ہوئی، یا اس لیے کہ لوح محفوظ پر پہلے اسی کو لکھا گیا، یا اس لیے کہ دنیا میں ابواب مقاصد کا افتتاح اور آخرت میں عذاب جنان کی ابتدا اسی سے ہے، یا اس وجہ سے کہ کتاب اللہ کے ابواب خزائن اسرار کے کھلنے کا وسیلہ یہی صورت ہے، کیونکہ یہ صورت لطائف یا کتاب کے خزانوں کی کنجی ہے، یا اس لیے کہ اس کے ضلع سے اہل بیان پر قرآن پاک کے متعلق منکشف ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس نے اس کے معانی سمجھ لیے اس پر متشابہات کے تالے کھل جاتے ہیں، اور اس کی نورانیت سے آیات کے انوار کا اقتباس کیا جاتا ہے۔ اس کا نام قرآن بھی ہے، شے کی اصل کو کہتے ہیں، اور یہ سورت قرآن اس لیے ہے کہ قرآن پاک سے 4 چیزیں مقصود ہوتی ہیں، قرآن پاک سے 4 چیزیں مقصود ہوتی ہیں: الوہیت کا اقرار، نبوت کا اقرار، قضا کا اور قدر کا من جانب اللہ سمجھ۔ جیسے سورہ ایمان مفصل بس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الوہیت پر دلالت کرتا ہے، اللہ کی الہیت پر، اس کی الوہیت پر اس کی دلالت کرتا ہے، مالک یوم الدین یوم آخرت پر، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین جبر و قدر کی نفی کرتا ہے اور قضائے الہی کو ثابت کرتا ہے۔ یہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ آپ کو خوش نصیب ہے، آپ آج کے فتنوں کے دور میں، اس زمانے کے فتنے الگ تھے، اس زمانے میں جو ہے کوئی اپنے آپ کو جبریہ کہتا تھا، کوئی قدریہ کہتا تھا، اور اب ان کے پاس دلائل ہوا کرتے تھے، مگر اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ان آیات سے جو ہے کہ نہ ہم جبریہ ہیں نہ قدریہ، اس لیے کہ ہمارے کو ہر وقت ہر لمحہ سزائے الہی پیش نظر ہے۔ تو اس طریقے سے اس کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں، سورہ فاتحہ کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں۔ کیا مطلب کہ جو بار بار دہرائی جانے کو آیا، یہی وجہ ہے کہ جو ہے ہر نماز میں ہر رکعت میں ہم سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا پڑتا ہے، کہ جس کا بار بار تکرار ہو اس کو جو ہے، اس لیے کہ اس لیے کہ اس کی 7 آیتیں ہیں، اس کی 7 آیات۔ اب یہاں پر اختلاف ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے کہ بعض جگہ بسم اللہ کو ملا کے 7 آیات ہوتی ہیں، بعض جگہ اگر بسم اللہ کو سے الگ کر کے دوسری آیات ہوتی ہیں۔ اب اس کی تشریح میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ اس کی ہر آیت قرآن پاک کے 7ویں حصے کے برابر ہے، یا جس نے سورت کو پڑھا ہوا اس نے سارے قرآن کو پڑھ لیا، یا اس لیے کہ جس نے ان 7 آیات کو پڑھا اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند ہوئے۔ یہ سبع کے وجود تھے، سبب تھا۔ مثانی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز میں 2 بار پڑھی جاتی ہے، یا مثانی سے مراد یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں حقیقتاً یا حکماً دوسری سورت ہوتی ہے، یا اس لیے کہ اس کا نزول 2 بار ہوا، پہلی بار مکہ معظمہ میں، دوسری بار مدینہ طیبہ۔ اب یہ بات ایسے ہیں کہ بعض میں حالانکہ سورہ پہ لکھا ہوا ہے کہ سورہ مکیہ، اگر بعض علماء بولتے کہ سورہ مدینہ تو اس کے نزول مدینہ میں ہوا، بعض بولتے مکے میں ہوا، بعض بولتے کہ نہیں آدھا مدینہ میں ہوا آدھا مکے میں ہوا، بعض بولے کہ نہیں یہاں پہ بھی ہوا وہاں پہ ہوا، اسی لیے وہ مثانی ہو گیا کیونکہ 2 مرتبہ آتا ہے۔ اس کا نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے، اس کا نام سورۃ الشفاء بھی ہے، اس کا نام الشافیہ ہے، اس کا نام اساس القرآن ہے، الکافیہ ہے، الوافیہ ہے، سورۃ الحمد ہے، سورۃ السوال ہے، سورۃ الشکر ہے، سورۃ الدعا، کیونکہ یہ سب چیزیں اس سورت میں پائی جاتی ہیں۔ اس کو سورۃ الکنز بھی کہتے ہیں، حدیث خزانہ۔
حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الفاتحہ میرے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، میرے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اب اس کی الحمدللہ، الحمد میں لام عہد کے ہے، یعنی الحمد کے معنی حمد کامل، اور حمد کامل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد خود پر بیان فرمائی، یا وہ جو انبیاء علیہ السلام کی زبانوں سے نکلی، یا وہ جو اولیاء یزد تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتی، یا لام عموم استغراق کے لیے ہے۔ اب الحمد کے معنی جمیع محامد، وہ اسمی محمود اور ممدوح معاود اور معبود حق کے لیے، خواہ حامد عینی ہو یا عارضی، فرشتوں سے ہو یا آدمیوں سے یا ان کے غیر سے، کما قال اللہ تعالیٰ وَإِنَّ مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، مخلوق میں کوئی ایسی شے نہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد نہ کرے۔ اب اس کے بارے میں صوفیاء کرام الحمد کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ صوفیاء کے نزدیک ہم محمود کے کمال ظاہر کرنے کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کمال اس کے صفات و افعال اور اس کے آثار ہیں۔ شیخ داؤد فیصلی فرماتے ہیں کہ ہم تین قسم پر ہیں، قولی زبان سے، فعلی اپنے عمل سے، اور ایک حال سے جو تم مرتوب والی ہے۔ حمد قولی زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، جیسا کہ اس نے اپنی حمد انبیاء علیہ السلام سے کرائی۔ حمد فعلی وہ ہے جو اعمال بدنیہ سے ادا کی جاتی ہے، عبادات خیرات سے، جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی بارگاہ تک پہنچنا مقصود ہے، کیونکہ جیسے انسان کو حمد کا زبان سے ادا کرنا لازم ہے، اسی طرح ہر عضو کے مطابق حمد کی ادائیگی ضروری ہے، بلکہ اس کے ہر عضو پر حمد کی ادائیگی ایسے لازم ہے جیسے شکر کی ادائیگی ہر عضو پر، بلکہ انسان اپنے ہر حال میں حمد کی ادائیگی کا ورد رکھے۔ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد ضروری ہے، اور ہر عضو کا حمد بجا لانا ناممکن ہے، بجز اس کے اپنے ہر عضو کو جس کام کے لیے وہ پیدا کیا گیا محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے اس کی عبادت اور تعمیل سمجھ کر وجہ مشروع میں استعمال نہ کرے، نہ تو اس میں نفس کی لذت کو دخل ہو اور نہ اس کی خوشنودی محسوس ہو۔ حمد حالی وہ ہے جو روح و قلب سے ادا کی جائے، یعنی روح و قلب کا کمالات علمیہ و عملیہ سے موصول ہونا اور متخلف بااخلاق ہونا۔ وجہ یہ ہے کہ کا مرتبہ مل جائے، اور دراصل یہ وہی حمد ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقام تفسیری میں خود اپنی حمد فرمائی، جس کو صوفیہ مظاہر کے نام کے ساتھ موصول کرتے ہیں۔ اسے مظاہر سے موصول کرنے کی وجہ ظاہر ہے کہ ان مظاہر کو اس سے مغایرت نہیں، یعنی غیریت نہیں، مغایرت نہیں، اس کا اپنی ذات کا مقام جمعی میں بطریق حمد قولی کے اپنی حمد کرنا وہ ہے جس نے اپنی ذات کے صفات و کمالات اپنے صحائف میں درج فرمائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ لقد كنت دهرا قبل ان يكشف الغداء افارق اني ذاكر لشاكر فلما ذا الليل اصبحت شاهدا فانك مذكور وذكر وذاكر۔ ترجمہ یہ ہے کہ پردہ کھلنے سے پہلے بہت عرصہ میں اس خیال میں رہا کہ شاید میں تیرا شاکر و ذاکر ہوں، مگر جب اندھیرے سے اجالا ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، سبحان اللہ، کہ یا الہی ذکر بھی تو ہے اور مذکور بھی تو ہے اور ذاکر بھی تو ہے۔ اور یہ یعنی حال کی دنیا کی بات ہوتا ہے کہ جب آپ جو ہے حمد حالی جب آپ کے طاری ہوتا ہے تو یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، اس لیے کہ اب آپ کا ہر عضو
اب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مصروف ہو جاتا ہے۔ اب سوائے اس کی رضا اور اس کی محبت کے آپ کے پاس آپ کا حال ہے۔ اب آپ کا حال جو ہے جیسے خواجہ معین الدین چشتی فرمایا کیا بولے ای معین ذرہ صفت رفت پہ نور ازل۔ یہ معین الدین کی صفت کیا ہے؟ ایک ذرہ ہے جو اللہ کے ساتھ کو چلی۔ اب جب رفت پہ نور ازل جب ان کے ساتھ چل پڑی تو کیا ہوا؟ نہ طلوع ہو، نہ غروب ہو، نہ زوال ہے۔ اب نہ طلوع ہونا ہے، نہ غروب ہونا ہے، نہ زوال ہے۔ تو یہ حمد حالی کا بیان ہے کہ جب حمد حالی ہوئے کہ جب اپنے حال میں وارد ہوتی ہے تو اس کے لیے جیسے بعض ذاکر بعض اولیاء اللہ کے ذکر کے لیے جب وہ ذکر کرتے ہیں تو ان کے جسم میں قوت ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے جو ہے اللہ کی محبت اس کے ذکر کو اپنے اوپر ایسے تعریف کرتے ہیں۔ اب امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ منہاج العابدین میں فرماتے ہیں کہ حمد و شکر انسان مقامات کا آخری اقبال ہے کہ جن کا عبور سالک کے لیے نہایت ضروری ہے تاکہ اپنے حصول مقاصد پر فتح مند ہو۔ سب سے پہلا وہ امر کے جس کے سبب سے بندہ راہ شریف پر چلنے کے لیے متحرک ہوتا ہے۔ راہ شریف کیا ہوتا ہے؟ مشائخین کی غلامی جب اختیار کرتے جب پیروں کی غلامی اختیار کرتے تو وہ لوگ اس راستے کے اوپر آپ کو گامزن کرتے کہ جہاں پر شرع شریف کے احکامات کی پابندی کے ساتھ ساتھ معرفت کے راستے کی ایک ساتھ ترقی ہوئی۔ اس لیے اولیاء اللہ کے پاس دو جملے ہوتے ہیں، ایک سالکین ایک مجازین۔ ایک سالک ہوتا ہے، ایک مجذوب ہوتا ہے۔ سالک وہ ہوتا ہے جو احکام شرع کی پابندی کے ساتھ ساتھ اللہ کی معرفت سے غرق رہتا ہے۔ اب جیسے جتنے دنیا میں آپ لوگ اولیاء اللہ جو اس کی رائے کی وجہ سے اعظم دستگیر اور خواجہ معین الدین دستگیر بڑے اولیاء اللہ کے یہ تمام سالکین کے امام ہیں۔ اور مجازیب کا کوئی ذکر نہیں ہے، حالانکہ کوئی ذکر آ جاتا ہے کہ فلاں جگہ پہ فلاں گاؤں میں فلاں شہر میں جو بسیج ہوئی، اب ان کے نام کا بھی نہیں پتہ نہیں، وہ کیوں پتہ چلتا ہے؟ کیوں کہ وہ لوگوں کے اوپر تجلیات الہی کا جب وہ طرود ہوتا ہے تو اس میں ایسے غرق ہو جاتے ہیں کہ ان کو سوائے اسی دنیا سے کوئی دوسری دنیا نظر نہیں، اسی کے اندر وہ لوگ غرق رہتے اور ہمیشہ اسی میں مست رہتے ہیں۔ اب ان کا فرق کیا ہے کہ سالک وہ کہ جو خدا کی معرفت کے ساتھ ساتھ بندوں کے حق ادا کرتے ہیں، اور مجذوب وہ ہے جو صرف خدا کا ہو کے دنیا سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سالکین کا مقام بڑا غرور سے کنارہ کشی۔ دوسرا بات خلوت کی طرف رجوع۔ تو اس عمل میں ہمیشہ اس میں مصروف رہنا، اس میں جو ہے اپنی عافیت پانا، تو وہ ہے خلوت کی طرف رجوع۔ تیسرا موت کے نزول سے پہلے تیار رہنا، خود تیار ہو کے بیٹھے ہوئے کہ ہم بھی آپ کے استقبال کے کیوں عاشق اپنے محبوب سے ملنے کے لیے جانا ہے۔ اسی لیے آپ کے ہمارے لیے یہ موت جو ہے یہ دنیا کی نعمتوں کا چھٹکارا ہے۔ صالحین کے لیے موت اپنے محبوب سے ملاقات۔ ہم لوگوں کا موت کے اوپر افسوس یہ ہے کہ ہاں اتنی حسین دنیا ہم سے چھوٹ جائے گی، میرے بچے، میری بیوی، میرا گھر، یہ دولت لے کر وہ بڑا رہے کہ دنیا چھوٹ جائے گی۔ اور وہ لوگ موت مستی میں کیوں کہ ارے معشوق جس سے محبت کرے اس سے ملنے کے لیے جانا، تو یہ فرق ہے۔ جب تک اور مومن کی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب سے ملنے کی خواہش رکھے، اس کا ایمان اس سے حاضی ہے، اس بات کہ تو اپنے محبوب سے ملنے کی تمنا ہے۔ یہ کیسی دوستی ہے کہ تیرے کو ملنے کی عادت نہیں ہے اس سے، اور تو ملنے سے گھبرا تھا۔ تو یہ ہے کہ جو ہے موت سے پہلے اس کی تمنا رکھے، نزول سے پہلے تیار رہنا۔ بس جب
جبکہ بندے کے دل میں پہلے یہ بات پھونکے کہ میرا بے شک میرا ایک منعم ہے، ایک نعمت عطا کرنے والا، میرے نعمتوں کی بارش فرمانے والا، میرے پہ کرم کرنے والا ہے، جس نے مجھے طرح طرح کی نعمتیں عطا کی، اور پھر وہ مجھ سے اس نعمتوں کا شکرانہ طلب کرے گا۔ میری نعمتوں کا میرا شکرانہ نہیں کہ طلب کرے گا۔ میں جب میری حسین دنیا میں رکھا، ایسی لذتوں کی دنیا سے بھرپور لذتوں سے تیرے کو آراستہ کرا، تیرے لیے تمام تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک، جسم کی ٹھنڈک، پیٹ کی ٹھنڈک، کیا کیا تیرے لیے انتظامات کرا میں دنیا میں، تو اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ میں طلب کرتا ہوں اس سے میں ان سے غفلت کروں تو شاید وہ نعمتیں چھین کر مجھے عذاب میں مبتلا کریں۔ اس کا یہ کیا ذریعے ہمیں خبر دی کہ ہمارا رب ایک ہے جو عالم اس بات پر قادر ہے کہ مطیع کو ثواب دے اور مجرم کو سزا دے۔ نیکی کا حکم دینے والا بھی وہی ہے اور برائی سے روکنے والا بھی وہی ہے۔ انہی خیالات سے بندے کے دل میں مقام خوف پیدا ہو۔ جب ان تمام چیزوں کو آپ پیش نظر رکھیں گے تو پھر آپ کو خوف بھی پیدا ہوگا کہ بھائی میرا حساب کتاب ہونے والا ہے، میں جب جاؤں گا تو میرا اچھا چکا پھرنے والا ہے۔ تو جب آپ کو اچھا چکا پھروں گا پھر آپ نیکی کی طرف آگے جانے کی کوشش کر شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ سے جو ہے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرتے ہیں، اس کی محبت، اس کی معرفت کے لیے آگے کوشش کرنا نہیں۔ جب اس کو آپ کو یہ احساس ہی ہے کہ میرا کوئی حساب کتاب بھی ہونے والا ہے تو پھر آپ کے لیے دنیا میں نعمتیں ہیں جہاں امتحان میں پیدا نہیں۔ آپ اس کو جب یاد کریں گے تو کچھ دفعہ وہ یاد کا صدقہ یہ ملے گا کہ دنیا میں برائی سے رک جائیں گے، اور وہاں پر اس کی نعمتوں سے جو ہے آپ کو سرفرازی ہونے کا جو ہے آپ کے لیے ماحول سازگار ہو جائے گا۔ اوصاف مذکورہ کی وجہ سے بندے کو اپنے رب کے وجود کا یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ اب آپ کا ہمارا جو اقرار کرنا ہے کہ اللہ ہے، تو ہمارا قول ہے، یہ ہمارا قول ہے، اس کے اوپر ہمارا یقین نہیں ہے۔ اس لیے تجربے کی دنیا میں میں آپ سے ایک بات بتاتا ہوں کہ اب بچہ کھڑا ہوا ہے اپنے دوست کے ساتھ گپ شپ مارتے ہوئے، بیکار گفتگو گالی گلوچ کرتے ہوئے، سگریٹ پیتے ہوئے کھڑا ہوا، پیچھے سے آپ جا کے بولے بھائی ہمارے والد آئے، حالانکہ وہ نہیں دیکھا اپنے والد کو نہیں دیکھا، اس کا والد پیچھے ہے، وہ ادھر کی طرف ہے، آپ خالی اطلاع دیے کہ تمہارے والد آئے، فوراً آپ کی اطلاع کے اوپر وہ سگریٹ پھوٹ کے منہ صاف کر کے پھوٹ کے بالکل جو ہے بلٹن کے ایک دم اپنے آپ کو شرافت کا لباس شریک بتانے کی فکر میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ جماعت میں پڑھتے بیٹھے ہوئے ہیں آپ، نیند آ رہی، بعض لڑکا بولا کہ ٹیچر دیکھ رہا، لیکچرر دیکھ رہا آپ کی طرف، اور آپ کی وہ نیند جو ہے بیداری میں بدل جا رہی، آفس میں کام کر رہے ہیں، جمع آ رہی، بازو والا بولا کہ دیکھو میں ادھر سے باس آ رہا، فوراً نوکری کے خوف سے آپ میں تندرستی آ جائے گی۔ تو کہیں ماں باپ کے مار کے ڈر سے، کہیں استاد کے مار کے ڈر سے، کہیں نقصان کے نوکری کے خوف سے آپ کی یہ تندرستی اطلاع کے اوپر کہیں بھی آپ کا مشاہدہ نہیں ہے، صرف اطلاع ہے کہ یا انہوں بول رہے ہیں یا انہوں بول رہے ہیں یا انہوں بول رہے ہیں، تو اس میں آپ کی جسمی یہ تندرستی، یہ توانائی پیدا ہو جا رہی ہے، تو پھر آپ اللہ آپ کو دیکھ رہا تو یہ چیز آپ کی کیوں نہیں ہوئی؟ جب آپ کو یہ یقین ہے کہ وہ سمیع و بصیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری طرف متوجہ ہے، میرے ہر عمل کا وہ شاہد ہے، وہ گواہ ہے، وہ جاننے والا ہے، تو پھر آپ نے یہ چیز کیوں پیدا نہیں ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سن چکے ہیں، ہم کو یقین ہے، وہ یقین پیدا کرنا ہے، اور جب یقین جبھی پیدا ہوگا کہ ہر حال میں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے ساتھ پاؤ، ہر عمل سے پہلے اچھا ہے یا برا ہے، آپ اس کو جب یاد کریں گے تو
تو آپ کو پھر وہیں آپ کے سامنے نتیجہ ہو جائے گا کہ بھئی ہمارا یہ اچھا ہے یہ ہوگا. نہیں ہم کرنے کے بعد میں توبہ کر لیں گے. تو یہ جو دستور چل پڑا ہمارے پاس کہ میں فی الحال فائدے کے لیے کر لو بعد میں جو ہے، تو یہ چیز کو جو ہے آپ اگر احتیاط کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم کروا کے آپ کو جو ہے اپنے نیکوں کے اپنے پسندیدہ کے جملوں میں شامل کریں گے. جب اسے اپنے رب کا حضور کا یقین ہو جاتا ہے تو عبادت کے لیے معرفت اسے برانگیزپا کرتی ہے. جب ہم کو ان باتوں سے جب معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا رب ہے تو پھر آپ کا دل یقین ہو جاتا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں، میں اس کو یاد کروں، اس کا ذکر کروں، اس سے محبت کروں، اس کی باتیں کروں. آپ کا دل بے چین ہو جاتا ہے. اب یہ بے چین نہیں ہو رہا، اس کی وجہ یہ کہ آپ کے پاس اخبار ہے، یقین نہیں، نیوز ہے، ایک اطلاع ہے کہ اللہ ایک ہے بس. تو جب وہ چیز آپ کو علم میں آپ کو اس کو محسوس کریں گے، جب ذکر سے اس کی یاد سے جب آپ اپنے ساتھ اس کو پائیں گے، آپ ہر لمحہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ کو عطا ہوگا. جب اس کا ساتھ ہوگا تو پھر آپ کی دلچسپی آپ کا شوق بڑھ جائے گا کہ بھئی ایسا مولا میرے ساتھ ہے تو میں اس کو بھول کیوں، میں اس کو یاد اس کو بھول کے میں دنیا کی طرف کیوں رجوع ہوں. تو لہٰذا جتنا آپ جو ہے اس کو محسوس کرو گے، جب آپ کا یقین بڑھتے جائے گا تو آپ کی عبادات میں وہ لذت کی وہ حساب سے بڑھتے جائے گا. ورنہ کیا وجہ ہے، میں نے ایک صاحب میرے کو اچھا بولے تھے، آج سے کئی برس پہلے کی بات بتا ہے جانا پیر ہے اور پتہ نہیں کہاں سے ذریعی روایت میں بتا کے آپ لوگ جو ہے اپنے سفروں کا جو کیا بنا دیتے. کیا بات ہے، بعض روایت ہے کہ امام اعظم 40 سال تک عشاء کے وجہ سے جو ہے فجر کی نماز پڑھے. غوث اعظم دستگیر 15 سال تک عشاء کے بعد جو ہے کھڑے ہو کے فجر کا قرآن شریف تلاوت فرماتے تھے. اور صابر کے لیے 12 سال جھاڑ کے نیچے جو استقرار میں بیٹھے، معصوم ربانی 12 سال ہم بیٹھے. انسانی عقل کے باتوں کو قبول کرتے تھے. انسانی قوا ہوتی ہے، انسان کی قوا ہے، اس کے اندر ایک صلاحیت کا ایک مادہ ہوتا ہے کہ اتنے دن اتنے زمانے سے بھوکے رہیں پیاس چلے، اس کے بعد جو ہے وہ قوا انسانی برداشت نہیں. اور یہ کیسی ہے. اب اس کے باوجود بھی اگر میں آپ سے بولوں کہ میں یہ بات کو تسلیم کرتا ہوں تو بولے آپ ضد کی بات کر رہے ہیں، آپ ضد کی بات کر رہے ہیں. میں بتا نہیں میں ضد کی بات کر رہا ہوں، بشر دیکھیں آپ کا دل صاف ہے، آپ کو اخلاص کو سمجھنے کی آپ نیت کر کے اگر آپ اللہ کے حضور کی نیت کر کے کہ میں بات کو سمجھنے کے لیے خلوص ہوں اور میں اپنے دل سے شک و شبہ کو مٹا دوں گا تو میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں. کیسا سمجھیں گے؟ میں اب ایک تصور کی دنیا میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں. آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں، اگر ایک 7 منزل بلڈنگاں چھوڑ کے اوپر کی جو بلڈنگ ہے 8ویں منزل کی کھڑکی میں سے ایک لڑکی آپ کی طرف متوجہ ہے. آپ دیکھیں، آپ کو یہ احساس ہوا کہ وہ شاید آپ کی طرف متوجہ ہے. آپ کو اشارہ کرے، ادھر سے بھی اشارے کا جواب ملا، آپ کی جسم کو اور بڑھ گئی. اب یہ بتائیے کہ یہ کیفیت میں آپ کتنی دیر وہ کھڑکی کے سامنے کھڑے ہوئے؟ کتنی کب گھڑی دیکھتے آپ؟ تو ایمانداری کی بات ہے، نہیں دیکھتے. بولا ایک ہوس ہے، وہ معلوم نہیں کہ وہ کیا ہے، مگر ایک آپ کی ہوس کے خاطر آپ کتنی دیر کھڑے ہو سکتے اور جس کے سامنے باری تعالیٰ کا جلوہ ہے اس کو گھڑی دکھاتے ہیں. سمجھنے کی بات ہے، اس لیے کہ وہ جس دنیا میں ہے وہاں پر جو ہے ان کے سامنے وہ تجلیات کی دنیا ایسی ہے کہ وہاں پر آپ جو ہے ان کو لے آ کے آپ اپنے حساب سے ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کفار مکہ کا جو عذاب جو بار بار جو قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ جو فرمایا کہ انما انا بشر مسلم، کیونکہ
کیا ہے؟ ان کی یہی تو پریشانی تھی کہ انہوں یہ بتا رہے تھے کہ یہ ہمارے قبیلے کے ہم جیسے یہ ہمارے یہ بڑا بنو ہاشم کے بڑا ان کے عبداللہ کے بھی یہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہماری پہچان کے ہمارے رشتہ دار یہ نبی کیسا ہو؟ یہی تو تکلیف تھی وہ لوگوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تسلی کے لیے ان کو یہ بات سمجھایا کہ بھائی آپ فرما دیجیے۔ دیکھیے کلام میں جو ہے نزاکت جو ہے وہ اصل کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود یہ بات خود نہیں فرمایا، خود نہیں فرمایا، حالانکہ اللہ کو ایسی بہت بہت دنیا میں جو پروردگار عالم کی روز سے میری مشیت الہی یہ ہوئی کہ یہ بات کو آپ کہہ دیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری جیسا تمہارے مشیت اگر آپ ہی کے اس کے ساتھ کی آیت کیا ہے لیکن میرے پہ وہی نازل ہوتی ہے، میں اللہ سے بات کرتا ہوں۔ تو اس طریقے سے جو سمجھنے والے صدیق اگر عمر فاروق عثمان غنی علی مرتضیٰ یہ تھے وہ سمجھ گئے، دوسرے تھے وہ دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے جو ہے نہیں سمجھ سکتے۔ ہر بات کو سمجھنے کے لیے جب تک کہ اخلاص نہ ہو اس کی حقیقت میں پہنچ سکے۔ تو جن کے دل میں اخلاص تھا اور نور نبوت کو پہچانا، اور جن کے دل میں اخلاص نہیں تھا شرک سے جو ہے آلودہ تھے، تو نور نبوت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی جو ہے ان کو صرف محمد ابن عبداللہ ہی نظر آئے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو محبت رچ بس جائے اور اس کی یاد آپ کے دل میں ہمیشہ ہمیشہ جب قائم ہو جائے گی تو پھر آپ کا ہر عمل جو ہے وہ نیکی کی طرف ہوگا، ہر برائی سے آپ جو ہے دنیا کی لذتوں سے آپ تھوڑا تھوڑا، کیونکہ دیکھیے دنیا شریعت سرکار مدینہ کے سفر میں شریعت میں ہمارے لیے تمام باتوں کی اجازت دی گئی کہ بھائی آپ دنیا میں رہو، کھاؤ، رہو، کماؤ، سب کچھ کرو، اس سے کوئی رکاوٹ نہیں، مگر اس کو اصل اصول زندگی میں کرنا۔ اسی لیے مولانا روم بڑی پیاری بات فرما دیے کہ چیز دنیا کیا ہے؟ از خدا غافل ہوا، صرف خدا کو بھولنے کا نام دنیا، صرف خدا کو بھولنے کا نام دنیا ہے۔ نیا قماش و نقل و فرزند و زن، کپڑا لتا، سونا چاندی، بیوی بچے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ عطائے الہی ہے، یہ نعمت الہیہ ہے۔ ان میں کھو کے، ان میں غرق ہو کے اللہ کو بھول جانا دنیا، ورنہ تجربے کی دنیا میں دیکھتے کہ وہ ایک آدمی کم محنت کر کے زیادہ پیسے کماتا، ایک آدمی زیادہ محنت کر کے کم کماتا، ایک آدمی بڑی کوشش کے بعد میں اس کو اپنے پسند کی بیوی نہیں ملتی، ایک بغیر چاہے حسین سے حسین بیوی مل جاتی، ایک آدمی پوری زندگی اپنی اولاد کے اوپر تربیت کے اوپر سب کرتا، وہ اولاد اچھی نہیں نکلتی، ایک جگہ چھوڑ دیتا، انہوں جو ہے قابل ترین حفاظ بڑے بڑے منصبوں میں پہنچ جاتے۔ یہ عطا الہی ہے، یہ سب عطا الہی ہے۔ کہتے کہ یہ کپڑا لتا، سونا چاندی، بیوی بچے، یہ تمام عطا الہی ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا ان میں کھو کے خدا کو بھولنے کا نام ہے۔ ہر لمحہ آپ خدا کو یاد رکھو، ہر لمحہ اس کا شکر ادا کرتے رہو، ہر نعمت کے اوپر اس کا شکر ادا کرو، ہر نقصان پہ اس سے رجوع ہو کے اس کی پناہ طلب کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسند آنے والی چیزیں یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ میرے سے رجوع رہے، امید کے دروازے سے آئے یا خوف کے دروازے سے آئے، اس کا مرکز میں ہوں۔ پھر وہ بندے کی جو ہے بندہ جو ہے صالحین کے نمبر میں، اس لیے کہ اس کا مقصد بھی ہے، اس لیے کہ میرا مقصد بھی جو ہے، میرا معبود بھی جو ہے، میرا مطلوب بھی جو ہے، موجود بھی جو ہے۔ یہ جب باتوں کو جو ہے ابھی ہم وغیرہ کے بارے میں جو اتنی بحث ہوئی ہے وہ اصل مقصد جو ہے اس کا یہی سمجھانا ہے۔ الحمدللہ اب رب العالمین کافی وقت ہو گیا۔
جب ہم جو ہے اتنی لمبی اتنی بحث میں پا رہے، جبکہ میں احمد نے اس کا قوم حصہ بیان کرا، میں 75% چھوڑ دیا اس میں سے۔ صرف ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تک پہنچا۔ میں امید کرتا تھا کہ آج کم سے کم سورہ فاتحہ ہو جائے، مگر مشکل لگا۔ تو دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ کی دعا فرمائیے اور دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری کوشش کو کامیاب کرے، اور قرآن شریف کو سمجھنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی، اس کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے نور سے ہماری ہدایت فرمائیں، اس کی سمجھنے کی روشنی کا اس کی روشنی عطا کریں، اور صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق عطا کریں، اور قرآن سے کرم ہے آپ لوگوں کی محبت و شکریہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ ایمانداری کے ساتھ اللہ کے حضور اللہ تعالیٰ کو اجر و نازل جان کے جتنی میری وسعت کے مطابق میں آپ کے ساتھ دیکھیے یہ درس کا تو موضوع تو درس ہے، مگر میری خواہش یہ ہے کہ آپ لوگ کیونکہ میں جو تفسیر پوری منتخب حالانکہ میرے پاس اور بھی تفاصیر ہے، ساتھ میں میرے جلال شریف میں اتنی کثیر سب ہے، مگر میں بیان کے لیے اردو بیان شریف کو اس لیے منتخب کرا کہ اس میں ہمارے مزاج کی بات ہے کہ جہاں احکام شرع شریف اور عالمانہ انداز سے انصاف کیا گیا ہے، وہیں پر وقت ضرورت صوفیہ کے کلام اور متقدمین صوفیہ کے اشعار وغیرہ سے بھی اس کو جو ہے مزید تقویت دے کے بات کو سمجھنے میں دو طریقے سے، ایک علمی طریقے سے اور ایک روحانی طریقے سے اس کو بیان کیے ہیں اسماعیل حافظ رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ان کا بڑا کارنامہ ہے کہ جو ہے بہت ہی پیارے انداز سے، یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ اہل محبت کے لیے یہ تفسیر بہت جامع کتاب ہے کہ دوسری تفسیر میں آپ کو جو ہے اس طریقے سے جو ہے آپ کو صوفیہ کے اقوال بہت کم ملتے ہیں، وہاں پر صرف جو ہے وہ لوگ اپنے جو ظاہر جو علماء علمی باتیں ہیں، یہ ان کے پاس کیا ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ جو ہے ہر آیت کی تفسیر میں وہ دو طریقے سے تفسیر کرتے ہیں، تفسیر عالمانہ تفسیر کی صوفیانہ تفسیر، تو اور جہاں ضرورت پڑی وہ احادیث۔ اور دوسری اچھی بات یہ ہے کہ مذہب حنفی کو اس کے دلائل کو جو ہے بہت مضبوط طریقے سے انہوں نے قرآن شریف میں بیان کرنے کی پوری کوشش کی، تو اس سے جو ہے آپ کو اہل حدیث کے عقائد کا ردی اس کو مل جاتا ہے، اور حنفی مذہب کے جو احناف ہیں ان کے لیے بھی جو ہے بہت ساری جو ہے دلائل اس تفسیر میں آپ کو مل جاتی ہے، اور عقیدے کی مضبوطی کیونکہ وہ خود جو ہے ایک صاحب حال لوگوں کے سب میں آتے ہیں، اور متقدمین اولیاء اللہ سے جو ہے ان کی بڑی محبت ہے، تو یہ چیزیں جو ہے اور بہت بڑے علماء دین دنیا کے اس کو جو ہے بڑی عزت اور کی نظر سے اس کو قبول کیا ہے، بڑے احترام سے اس تفسیر کا جو ہے وہ لوگ اپنے دروس میں جو ہے اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو فیض آپ کو جاری رکھے، اور آج کی یہ ہماری جو پہلی نشست ہے وہ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہر ہفتے ہر اتوار کو ہفتے واری طریقے سے درس ہوتے رہے۔ اگر آپ لوگوں کے کوئی شک و شبہات ہو تو آپ لوگ اس کو نوٹ کر کے یا کسی سے آپ مجھے بتا دیں، تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر کوئی آپ کے دل میں کوئی سوال آئے اس دوران میں سننے کے دوران میں آپ لوگ بیچ میں نہیں بھی پوچھے تو آپ مجھے بعد میں اگر آپ بتا دیں گے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دوسرے ہفتے میں آپ کے شکوک و شبہات کو جو ہے دور کرنے کی حتم مقبول کوشش کروں گا، تاکہ جو ہے جب آگے بڑھیں ہم تو پوری سمجھ اور دور کے ساتھ وعلى آله وصحبه ومن بيته الطيبين الطاهرين ورسوله شركنا وأولادنا وآبائنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإنك أنت التواب الرحيم. اللهم اشرح صدورنا اللهم اشرح صدورنا اللهم اشرح صدورنا
صدرا وجعلنا لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا برحمتك يا ارحم الراحمين.